بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين صدق الله مولانا العظيم درود شریف کی تلاوت فرمائیں اللهم بارك على محمد وعلى يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المقتحم قابل تعظیم حضرات علماء کرام خار بٹخیلا کے حضور مسلمان سنی دوستو، میں آج سے قبل 2 بار آپ کے یہاں حاضر ہو چکا ہوں اور غالباً آج 3 سال کے وقفہ سے محترم مولانا قاری محمد ساجد خان صاحب محتمم جامعہ حاضہ ان کی دعوت پر آپ کی سالانہ تقریب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری کو قبول فرمائے۔ کوشش کیجئے کہ اب کسی کو اشارہ مت کیجئے گا اور آپ کا دھیان میری طرف رہے۔ جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں معززین وہ بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ سے بھی میں خاطب ہوں کہ آپ کا مکمل دھیان میری طرف رہے گا۔ دھیان ہے تو پھر رہے گا، اگر ہے ہی نہیں تو رہے گا کیا؟ اردو سمجھ آ جائے گی جی؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دھیان میری طرف رہے کیونکہ میں آپ سے بات کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ اگر دھیان میری طرف نہیں رہے گا تو پھر میں بھی تنگ ہو جاؤں گا، آپ بھی تنگ ہو جائیں گے، اور میں نہ تنگ ہونے آیا ہوں نہ تنگ کرنے آیا ہوں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے یہاں میرے تمہید کے لفظ ہوں گے، انہیں ذرا توجہ چاہیے ہوگی، دھیان سے سنیے گا، تب اگلی بات سمجھ آئے گی، ورنہ آپ مجھے دیکھیں گے اور میں آپ کو دیکھیں گا۔ بس یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ باتیں کرنا یہ اس وقت جتنے انتظامات ہو چکے اب ٹھہر جائیں، اب کسی کو اشارہ نہ کریں، کسی کو بلائیں نہیں، کسی کے ساتھ فی الحال بات نہ کریں، تھوڑی دیر مجھے برداشت کریں۔ آپ کا دھیان ہے میری طرف؟ جو نیا آیا اس وقت وہ خود سے یا تو بیٹھ جائے گا
یا پھر اسے آرام سے جگہ دے کے دھیان آپ کا میری طرف ہی رہے۔ ہمارے ہاں جو پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے نا، جو سکول اور یونیورسٹی میں جاتا ہے، ہم اسے ہی پڑھا لکھا کہتے ہیں۔ ہم مدارس والوں کو تو پڑھا لکھا کہتے ہی نہیں۔ ہمارا ایک المیہ ہے، ہمارے سامنے کہیں کوئی ٹائی لگائے ہوئے، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، کلین شیو آ جائے تو ہم کہتے ہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ پڑھا لکھا ہے، اور جبے میں امامہ باندھے ہوئے، داڑھی رکھے ہوئے آ جائے تو ہم کہتے ہیں مولوی ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ یہ وہاں پہ جو باتیں ہو رہی ہیں مجھ سے بات نہیں ہو سکے۔ جی پشتو میں سمجھائیں، کیسے سمجھائیں؟ اگر اردو نہیں سمجھ آتی، اردو میں سمجھ آ چکی ہوتی اب تک میرے خیال میں۔ اگر آپ تھوڑے سے قریب ہو جائیں، تھوڑے سے قریب ہو جائیں، بعد والے آئیں گے انہیں خود جگہ مل جائے، نہ آپ انہیں بلائیں نہ وہ آپ کو کہیں کہ مجھے بیٹھنا ہے نہیں بیٹھنا۔ ہم ہیں اصل میں پنجاب والے، ہمارے ساتھ تو کوئی بات کر رہا ہو تو ہم بات کرتے ہیں، کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا ہو تو پھر تو بات ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر بندہ سمجھتا ہے کہ شاید بات نہیں سمجھ آ رہی، اور جو بندہ بات ذہن میں لے کے آیا ہوتا ہے وہ ساری آؤٹ ہو جاتی ہے ذہن سے۔ یہ آخر والی بھی اگر میرا کہنا مان لیں تو اس میں انشاءاللہ کوئی بے عزتی کی بات نہیں، کوئی نقصان نہیں ہے۔ قریب ہوئی، قریب ہوئی۔ آپ سیڑھیوں والے بھی نیچے آ جائیں، ٹائم میرے پاس کم ہے اور آپ کو سیدھا کرنے میں کچھ دیر لگ جائے۔ اب دھیان ہے میری طرف دوستو، مجھے دیکھیے گا، جزاکم اللہ، اللہ راضی رہے آپ سے۔ اب جو دروازے میں کھڑا ہے نا، وہ کوئی بندہ آئے تو آپ بات نہ کیجئے گا، جزاکم اللہ۔ آپ بیٹھ جائیں تو خود بخود جگہ مل جائے گی۔ جو گھر سے چل کے آ گیا ہے نا، وہ یہاں پہ بیٹھ ہی جائے گا، اسے بٹھانے کی ضرورت نہیں، وہ بیٹھ جائے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہمیں سوٹڈ بوٹڈ بندہ نظر آئے، جس نے ٹائی لگائی ہوئی ہو، کوٹ پہنا ہوا ہو، پینٹ پہنی ہوئی ہو، کلین شیو ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی پڑھا لکھا ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ اور ہمیں کوئی داڑھی والا، پگڑی والا، شلوار قمیض والا نظر آ جائے تو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ مولوی ہے، ہم اسے پڑھا لکھا نہیں سمجھتے۔ چلیں ایک لمحے کے لیے ایسا ہی سمجھ لیتے ہیں کہ وہ پڑھا لکھا ہے۔ ہمارے یہاں کے جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، کسی کالج یا یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے، انہیں کئی دفعہ یہ خیال آنے لگتا ہے کہ یہ جو مولویوں نے علیحدہ علیحدہ جماعتیں بنا رکھی ہیں، علیحدہ علیحدہ فرقے بنے ہوئے ہیں، کیوں نہ انہیں اکٹھا کیا جائے اور یہ تقسیم ختم ہو۔ یہ ان کے ذہنوں میں بات زیادہ آتی ہے۔ یہ تو ہے ہمارے یہاں کی بات۔ یورپ کی ایک ویلفیئر سوسائٹی، ماضی قریب کی بات ہے، ان کے ذہنوں میں ایک بات آئی، مجھے دھیان سے سنیے۔ یورپ کی ایک ویلفیئر سوسائٹی، ان کے ذہنوں میں ایک بات آئی، انہوں نے کہا کہ دنیا میں آج تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں، سبھی جنگیں مذہب کے نام پر ہوئی ہیں۔ جتنے بھی فسادات ہیں وہ مذہب کے نام پر ہیں، جتنی بھی جنگیں ہیں وہ مذہب کے نام پر ہیں۔ تو کیوں نہ سارے مذہب کو اکٹھا کیا جائے اور انہیں کہا جائے ایک مذہب پہ آ جاؤ تاکہ جنگ ختم ہو جائے۔ یہ انہوں نے سوچا۔ وہ یورپ کے پڑھے لکھے تھے نا، ہمارے یہاں کے پڑھے لکھے سوچتے ہیں کہ یہ مختلف مسلک والے ایک ہو جائیں، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث، یہ ایک ہو جائیں۔ یہ ہمارے پڑھے لکھے۔ وہ یورپ کے پڑھے لکھے تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جو مختلف مذاہب ہیں بڑے بڑے، یہ ایک ہو جائیں تاکہ جنگیں ختم ہوں، فساد ختم ہوں، لڑائیاں۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟
جتنی بھی جنگیں ہیں وہ مذہب کے نام پر. اس وقت مشرق وسطی میں فلسطین کی جو حالت ہے یہ مذہب کی وجہ سے ہے, مذہبی جنگ ہے. اور آپ میں سے جو پرانے لوگ بیٹھے ہیں, اخبار پڑھنے والے لوگ, وہ جانتے ہوں گے کہ 9/11 کے بعد جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تو اس نے واضح طور پر کہا تھا کہ یہ صلیبی جنگ ہے. اس کا بیان تھا بش کا کہ یہ صلیبی, کیا مطلب؟ یہ مذہبی جنگ ہے. تو ہر جنگ ہے مذہب کی وجہ سے. تو انہوں نے سوچا کیوں نہ سارے مذہبوں کو اکٹھا کرو تاکہ ایک مذہب پہ آ جائیں اور لڑائیاں ختم ہو جائیں, فساد ختم ہو جائے. سوچ تو ویسے ٹھیک تھی نا, سارے ہلاتے رہیے گا میرے ساتھ تاکہ مجھے پتہ چلے میری بات سمجھ آ رہی ہے, ورنہ میں ایک ہی بات کو پیستا رہوں گا کہ ابھی نہیں سمجھ آئی. یہ سوچنے کے بعد اس ویلفیئر سوسائٹی نے 3 دانشور بلا لیے. ایک دانشور یہودی ہے, ایک عیسائی ہے اور ایک مسلمان. آپ نے یہ 3 دانشور بلائے ہیں. مذہب تو اور بھی بہت سے ہیں. انہوں نے کہا یہ وہ 3 مذہب ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہب آسمان سے آیا ہے, ہمارا مذہب آفاقی ہے. اگر آپ آفاقی مذہب کے دعوے دار ہیں تو ایک مذہب پہ آ جاؤ. ایک یہودی ہے, ایک عیسائی ہے, ایک مسلمان ہے. اس سوسائٹی کے افراد میں سے, جس طرح مثال کے طور پر یہ حضرات بیٹھے ہیں نا کرسیوں پر, اس سوسائٹی کے اجلاس میں 2 افراد جج بن گئے, منصف بن گئے. میں بڑا آہستہ آہستہ بول رہا ہوں تاکہ آپ کو میری تمہید سمجھ آ جائے. آ رہی ہے؟ سمجھ بھی آ رہی ہے, دلچسپی بھی ہو رہی ہے. 2 حضرات جج بن گئے, 3 دانشور انہوں نے سامنے بٹھا لیے. وہ کون کون سے ہیں؟ اس مسلمان. ان جج حضرات نے ان تینوں سے کچھ سوال کیے. وہ سوال بڑے دلچسپ ہیں. میں عظمت قرآن پہ بولنے لگا ہوں, یہ یاد رکھنا. وہ سوال بڑے دلچسپ ہیں. جس طرح یہ حضرات 2 بیٹھے ہیں نا, یوں وہ جج بن کے بیٹھ گئے اور انہوں نے ان سے سوال کیے. تینوں سے سوال کیے. میں شاید 1-2 سوال ہی آپ کے سامنے رکھ سکوں, زیادہ وقت نہیں ہے. انہوں نے پہلا سوال ان سے یہ کیا کہ آپ تینوں یہ بتائیے کہ آپ کا مذہب کیا کسی نبی سے منسوب ہے یا نہیں ہے. آپ تینوں کہتے جو ہو کہ ہمارا مذہب آسمان سے آیا ہے, تو جو آسمان سے آئے وہ کسی نبی سے منسوب ہوگا. تو کیا کسی نبی سے منسوب ہے یا نہیں؟ مجھے اس سے ایک بات یہ مل گئی کہ مذہب ہوتا ہی وہ ہے جو کسی نبی سے منسوب ہو. جو من گڑت باتیں ہیں وہ مذہب نہیں ہوتا. میری باتیں سمجھ آ گئی ہیں؟ وہ کوئی جلوس ہو تب, وہ کوئی حلوہ ہو تب, وہ 11ویں ہو تب, وہ 12ویں ہو تب, جو من گڑت چیزیں ہوں وہ مذہب نہیں ہوتا. مذہب وہ ہوتا ہے جو کسی نبی سے منسوب ہو. انہوں نے پہلا سوال یہ کیا. تو وہ جو 3 دانشور سامنے بیٹھے ہوئے تھے, یہودی نے کہا ہمارا مذہب حضرت موسیٰ سے منسوب ہے, اللہ کے نبی گزرے ہیں. عیسائی نے کہا ہمارا مذہب حضرت عیسیٰ سے منسوب ہے, اللہ کے نبی گزرے ہیں. مسلمان نے کہا ہمارا مذہب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے, اللہ کے نبی ہیں. اب ایک بات تو واضح ہو گئی کہ ہر ایک کا مذہب کسی نہ کسی نبی سے منسوب ہے. اگلا سوال بڑا دلچسپ ہے. بٹھیلا والوں توجہ رکھنا. وہ جج پوچھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ یہ دور کس نبی کا دور ہے؟ سبحان اللہ. یہ بتاؤ یہ دور, تاکہ اگر ثابت ہو جائے کہ اس کے نبی کا دور ہے تو پھر اسے کہا جائے کہ سارے تیرے ساتھ مل جائیں. میری باتیں سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ دور کس نبی کا دور ہے؟ یہودی نے کہا حضرت موسیٰ کا دور ہے, عیسائی نے کہا حضرت عیسیٰ کا دور ہے, مسلمان نے کہا ہمارے نبی کا دور ہے. جج نے کہا یوں نہیں, بات ہوگی دلیل سے, اور دلیل کے طور پر آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ اللہ نبی کو ایک معجزہ دیتا ہے.
اگر تو نبی کے گزر جانے کے ساتھ اس کا معجزہ بھی گزر گیا، اس کا دور گزر گیا، اور اگر معجزہ موجود ہے تو اس نبی کا دور موجود ہے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں؟ تھوڑی سی چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا تاکہ مجھے پتہ چلے میری بات منتقل ہو رہی ہے۔ اگر تو اس نبی کے گزر جانے کے ساتھ اس کا معجزہ بھی گزر گیا، اس کا دور گزر گیا۔ مثلا اگر حضرت موسیٰ کا ڈنڈا آپ کو مل بھی جائے، آپ اسے کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے، وہ ان تک مخصوص تھا۔ اگر حضرت سلیمان کی انگوٹھی آپ کو مل بھی جائے، آپ اسے پہن کر چوپاؤں سے، درندوں سے، پرندوں سے باتیں نہیں کر سکتے، وہ ان تک مخصوص تھی۔ اگر حضرت سلیمان کا تخت آپ کو مل بھی جائے، آپ اسے ہوا کے دوش پہ لے کے نہیں جا سکتے، وہ ان تک مخصوص تھا۔ اگر تو اس نبی کے گزر جانے کے ساتھ اس کا معجزہ بھی گزر گیا تو اس کا دور گزر گیا، اور اگر معجزہ موجود ہے تو اس نبی کا دور موجود ہے۔ پہلے دونوں دانشور خاموش ہیں، مسلمان کی باری آئی تو مسلمان قرآن اٹھا کے کہتا ہے یہ میرے آقا کا وہ معجزہ ہے جو کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ، کل بھی دل بدلتا تھا، آج بھی دل بدلتا ہے، کل بھی عقیدے سنوارتا تھا، آج بھی عقیدے سنوارتا ہے، کل بھی اس کے لاکھوں عالم تھے، آج بھی اس کے کروڑوں عالم ہیں، کل بھی اس کے ہزاروں حافظ تھے، آج بھی اس کے لاکھوں عالم ہیں، کل کی اس کی حفاظت ہوئی ہے، آج بھی اس کی حفاظت ہو رہی ہے، کل بھی اس جیسی کوئی ایک آیت نہیں بنا سکا، آج بھی اس جیسی کوئی ایک آیت نہیں بنا سکا۔ یہ میرے آقا کا وہ معجزہ ہے جو کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے، اس لیے یہ دور میرے آقا کا دور